اللہ کے مومن بندوں کی پہلی پہچان یہ ہے میرے بھائیوں، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا نام لیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ ایک چیز ہو گئی۔ نمبر 2، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے یہاں تراویح کا کیا سسٹم ہے، مگر اب اپنے اہل حدیثوں کے اندر تراویح کے معاملے میں بھی تھوڑی سی سستی آ رہی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب روزانہ بس آدھا پارہ تراویح پڑھوائیے تاکہ ہم اطمینان سے پڑھ سکیں۔ کیوں بھائی، ایک پارہ پڑھنے میں جان نکل رہی ہے آپ کی؟ ارے نہیں مولوی صاحب، ایک پارہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے، ہم لوگ بڑے بزی لوگ ہیں، بہت ہم ویست رہتے ہیں، بڑا کام رہتا ہے، دن بھر ہم مزدوری کرتے ہیں، آدھا پارہ تراویح ہوگی، آدھا گھنٹے میں ختم ہو جائے گی، چین سے ہم گھر آ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سستی اور کاہلی چھوڑ دو۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ سیل سمجھتے ہو نا؟ سیل، برہروا چلے جائیے آپ، پاکڑ چلے جائیے آپ، بڑے شہروں میں چلے جائیے، دکان پر سیل لگتی ہے۔ ہولی کا تہوار آیا، سیل لگی ہے، عید کا تہوار آیا، سیل لگی ہے۔ سیل میں کیا ہوتا ہے؟ 100 روپے والا کپڑا 50 میں مل رہا ہے، 1000 والا کپڑا 500 میں مل رہا ہے۔ سیل لگتی ہے تو بھیڑ لگ جاتی ہے کسٹمر کی، گراہکوں کی، خریداروں کی، کہ صاحب بڑا اچھا موقع ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کی برکتیں بٹ رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں بٹ رہی ہیں، آسمان کے دروازے کھلے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے۔ اس برکت والے مہینے میں جتنا قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ نیکی کرنے کے معاملے میں، رمضان کے معاملے میں سستی مت کرو، رمضان کے مہینے میں سستی مت کرو۔ بھائی ایک پارہ تراویح اگر پڑھی جا رہی ہے، کون سی مشکل آ گئی بھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بھر تہجد پڑھتے تھے، فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا تھا، حضرت بلال آتے تھے، اے اللہ کے نبی اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ رات بھر آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ہے، آپ اتنا روتے ہیں، آپ کا پورا کپڑا آنسوؤں سے بھیگ جاتا ہے، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے پیارے نبی کہتے افلا اکون عبدا شکورا، اے بلال میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ کے بڑے احسان ہیں میرے اوپر، کیا میں اپنے رب کا شکریہ بھی نہ ادا کروں؟ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں؟ تو تراویح کی نماز میں اگر ایک پارہ آپ کم سے کم پڑھیں تو پورا قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر تو بہرحال ہے کہ آپ پورا قرآن ختم کر لیں۔ لیکن آج قرآن جب ہم سنتے ہیں ہمارے دل کی حالت تو نہیں بدلتی، ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی آیتیں میرے مومن بندوں کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس قرآن کے بارے میں یہاں تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسانوں، تمہارے سینے کے اندر جو دل ہے وہ تو گوشت اور پوست کا بنا ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر بھی نازل کر دیتے، کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ قرآن نازل ہو جاتا تو اے مسلمانوں، اے انسانوں، تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی اللہ کے ڈر سے چور چور ہو جاتا۔ قرآن کو پڑھا بھی کرو اور قرآن کو سنا بھی کرو۔ میوزک سننے والوں، گانا سننے والوں، رب کعبہ کی قسم، کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کے سنو تو دل پر اثر پڑتا ہے میرے بھائی۔ 2017 میں اللہ نے مجھے موقع دیا مکہ اور مدینہ کے سفر کا۔ فجر کے ٹائم میں مکہ پہنچا اور جاتے ہی فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، طواف وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ فجر پڑھنے لگے۔ فجر کی نماز میں مجھے یاد ہے شیخ بندر بن بلیلہ جو وہاں کے امام ہیں، قاری ہیں، وہ تلاوت کر رہے تھے اور سورہ توبہ کی وہ آیتیں پڑھ رہے تھے کہ میرے کچھ بندے ایسے بھی ہیں وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، میرے کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتے ہیں، ان سے نیکیاں بھی ہوتی ہیں، ان سے گناہ بھی ہوتے ہیں اور وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں امام اور پورا مجمع اور پورے مصلیان رو رہے ہیں میرے بھائیوں۔
ان رونے والوں میں یہ گنہگار بھی شامل تھا۔ قرآن کی آیتیں ہیں، میرے رب کا کلام ہے، اور حرم کا منظر ہے، اللہ کے گھر کا منظر ہے، وہ کیفیت لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی میرے بھائی۔ قرآن آج بھی وہی ہے میرے بھائی، قرآن کی تاثیر بھی وہی ہے، قرآن کے اندر اثر بھی وہی ہے۔ یہ الگ بات ہے ہم گنہگاروں کے دل تھوڑے کٹھور ہو گئے ہیں، ہمارے دل تھوڑے سخت ہو گئے ہیں، ورنہ قرآن آج بھی ہمارے ایمان کی بیٹری کو چارج کر سکتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ میں عبداللہ بن مسعود بہت اچھا قرآن پڑھتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے تھے کہ اگر کسی کو قرآن سب سے بہترین آواز میں سننا ہو تو عبداللہ بن مسعود کی آواز میں سنو۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے حضرت عبداللہ سے کہا، اے عبداللہ ذرا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، میں آپ کو قرآن پڑھ کر کے کیسے سناؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، انی ارید ان اسمعہ من غیری، اے عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا، اللہ کے نبی قرآن سن رہے ہیں اور میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، سورہ نساء کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جب تلاوت کرتے کرتے میں اس آیت پر پہنچا، حتی اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اے میرے نبی ہم قیامت کے دن ہر نبی کو ان کی قوم کے اوپر گواہ بنائیں گے، اور اے ہمارے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا، اللہ کے نبی نے فرمایا بس کرو اے عبداللہ بس کرو۔ جب میں نے نظریں اٹھا کر کے دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے نبی زار و قطار رو رہے تھے۔ قرآن کی تلاوت کی جائے تو ایمان بڑھ جانا چاہیے میرے بھائی۔ ارے یہ تو مومن کی بات ہے، قرآن کے اندر تو وہ اثر ہے کہ ڈاکو بھی قرآن سن لے تو ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیتا ہے۔ فضیل ابن عیاض کو دیکھو، یہ اپنے دور کا بہت بڑا ڈاکو ہے، اور اس کا کام ہے لوگوں کے گھر پہ ڈاکہ ڈالنا، لوگوں کا مال لوٹ لینا، لوگوں کی عزت پر حملہ کرنا۔ فضیل ابن عیاض ایک دن ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت کے اوپر کودتا ہے۔ ابھی وہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے گھر کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے کہ گھر کے کسی کمرے میں رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی یہ آیت اس کی زبان پر جاری ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم ذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے پگھل جائیں؟ فضیل ابن عیاض نے قرآن کی آیت سنی، کہا اے اللہ وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ ایک تیرا یہ بندہ ہے جو اپنے گھر میں بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور ایک تیرا یہ بندہ ہے جو رات کو ڈاکے ڈال رہا ہے، جو لوگوں کا مال لوٹ رہا ہے۔ اے اللہ میں تجھے گواہ بنا کر کے کہتا ہوں آج کے بعد میں ڈاکہ ڈالنا بند کر دوں گا، اور میں تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر کے عبادت کروں گا۔ اس کے بعد فضیل ابن عیاض نے ایسی توبہ کی کہ اپنے دور کے سب سے نیک لوگوں میں ان کا شمار ہونے لگا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، میرے مومن بندے تو وہ ہیں جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہندوستان کا ماحول بہت خراب کیا جا رہا ہے میرے بھائی، لیکن ہم اور آپ اس بات کا یقین رکھیں کہ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، اور ہمیں غیر مسلموں کو اسی قرآن کے ذریعے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے۔ بہت سارے علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ غیر مسلموں کی کتابوں سے ان کے شلوک اور منتر پڑھنے کے بجائے ہم وہ طریقہ اپنائیں جو نبی اور صحابہ کا طریقہ تھا، ہم قرآن سے توحید ثابت کریں، ہم قرآن سے ایمان کی باتیں کریں۔ قرآن کے اندر خود بہت اٹریکشن اور کشش ہے۔